Ya Ali Madad. Alwise Rai Abu Ali Missionary, wise number 591. 2nd of March year 2000. My wise in Darkhana Jamaat Khana in Vancouver. मौला आप सबको सुखी आबाद रखें, ईमान ज्यादा करें। आज मेरा टॉपिक है मुर्शिद और मुरीद। रे तू ही मरा साचा दीवा है जुगमा है भाई मुर्शिद दीवा है जुगमा है जिन्हें आन दे बता बात है रलियामनी भाई ए बात है रलियामनी ए जिया नहीं चौरासी फिर भाई नहीं चौरासी फिर मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ जिंदा रहो सल्लल्लाहु मुहम्मद। बहुत अच्छा पाठ है, सतवैनी का पाठ है यह, सतवैनी मोटी 222 पेजेस हैं इसके। सूफी मजहब से हम लोग बहुत नजदीक हैं, थोड़ी लोग करते हैं। सूफी मजहब से हम लोग बहुत नजदीक हैं और हकीकत यह है जिंदारों कि सूफी मजहब कहां से निकला। सारी दुनिया के अंदर आज सूफी मजहब के चाहने वाले बहुत हैं। इनमें खुसूसी तौर पे अमेरिकन सफेद रंग के जो यूरोपियन है असल में सूफी मजहब में बेहिसाब है, योगा में भी है, सूफी मजहब में भी बहुत है। तो सूफी मजहब क्या है और सूफी मजहब कहां से निकला। मौलाना हज़रत इमाम हमारे प्यारे मौला का एक फरमान है कि इस्लाम के अंदर 2 तरीके हैं। एक तरीका है जाहिर का जिसको हम इंग्लिश में एक्सोटेरिक कहते हैं और एक तरीका बातुनी है कि जिसको हम एसोटेरिक कहते हैं। हिस्ट्री में हम इस्माइलियों को बातुनी कहा गया और बातुनी कहा गया, सच्चा कहा गया। तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं इस्लाम की बहुत सी चीजें जो हमें जाननी चाहिए। हम सूफी मजहब के बहुत नजदीक हैं, लेकिन सूफी मजहब क्या है और सूफी मजहब कहां से निकला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 बरस तक नबूवत की,
40 برس کی عمر میں اپنی نبوت کو ظاہر کیا، 11 برس مکہ میں رہے، پھر ہجرت کر کے 10 برس مدینہ میں رہے، 63 برس کی عمر میں دنیا چھوڑ دی۔ میں ساری ہسٹری بیان کروں گا تو بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں۔ عرب لوگ بالکل جاہل، ابھن، الٹریٹ، وائلڈ لوگ تھے، وائلڈ، WILD۔ اس پہ سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ داماد بنانے کے لیے سر جھکانا پڑتا ہے کیونکہ بیٹی بھی ہے، اس لیے ان کے اندر اتنی بڑی اکھڑ پن تھا کہ چھوکری لڑکی پیدا ہو گئے اسی وقت اٹھا کے جا کے دفن کرا لے، کیونکہ یہ بڑی ہوگی تو داماد بنانا پڑے گا اور داماد کے سامنے جھکنا پڑے گا، اس لیے لڑکی کو مار ڈالتے تھے۔ اب وہ کیسے ہوں گے؟ بیل چلا جاتا ہے، اور عرب، یہ میں اسلام کے پہلے کی باتیں کرتا ہوں، کسی نے دیکھا بھوک لگی ہوئی ہے، چھری نکالی، چلتے بیل کے پڑکھے میں مار کے گوشت کا اتنا لودا اٹھا لیا، اس کو سیک کے یا کچا پکا کھا لیا، اب وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے۔ ان لوگوں کے اندر رسول اللہ ظاہر ہوئے، ابھی ان کو معرفت کی باتیں سمجھ آئیں تو نبی نے جنرل ایک حکم کیا، نماز پڑھو اور رمضان میں روزے رکھو۔ انہوں نے قبول کیا، شراب مت پیو، قبول کیا۔ اور جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی برس کے آخر میں جتنی بھی اس کی پراپرٹی ہے اس میں سے 2.5%، 2.5% زکوٰۃ دو مالدار لوگوں کے لیے۔ زکوٰۃ کس کو دو؟ محمد کو دو، رسول پاک کو، تاکہ وہ غریبوں میں بانٹے۔ اوکے، مانا انہوں نے، اور ایتھیکل باتیں کی کہ بھئی چوری نہ کرو، قتل نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، ٹھیک ہو۔ ایک دن ابو ذر غفاری ایک بڑا عاشق آدمی تھا، علی نبی کا عاشق تھا۔ ایک دن نبی کریم مسجد میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ گرد گرد بیٹھے ہیں، جب یہ سب لوگ اٹھ گئے تو نزدیک آ کے کہتے یا نبی سلام، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام۔ کہتے یا نبی، یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ تلاوت قرآن، کیا یہی اسلام ہے؟ حضور مسکرائے، کہنے لگا یا نبی اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ حضور فرمایا سر ہلا کے کہتے ہیں ہاں۔ تو یا نبی اور کیا ہے؟ نبی نے کہا اے ابو ذر غفاری، خدا نے تجھے پیدا کیا ہے، خدا نے تجھے روزی دی ہے، الحمدللہ، خدا نے تجھے بیوی بچے دیے ہیں، خدا نے تجھے عزت دی ہے، خدا نے تجھے 2 پیسے بھی دیے ہیں، مالدار شخص ہے، خدا نے تجھے اچھی صحت دی ہے، الحمدللہ، تجھے دنیا میں اور کیا چاہیے؟ سوچ کے کہنے لگا یا نبی کچھ نہیں۔ تو پھر اب تو آخرت کا بھی تو سوچ، ایک دن تو مر جائے گا۔ ہاں یا نبی سب کو مرنا ہے، تو موت کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ تجھے پتا نہیں۔ رونے لگا، آنکھ میں سے آنسو آ گئے۔ یا نبی میں کیا کروں؟ اے ابو ذر، رات آدھی ہو جائے تبھی تم اٹھو، اندھیرے میں جب تمہیں کوئی نہ دیکھے مگر وہ پروردگار تمہیں دیکھتا ہے، اس وقت تم اس پروردگار کو یاد کرو جس نے تجھے پیدا کیا ہے، رزق دیا ہے، جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ دیا ہے۔ یا نبی میں اٹھوں گا، کیا کروں؟ فرمایا اللہ اللہ کیا کرو۔ ابو ذر غفاری نے شروع کر دیا۔ ابو ذر غفاری کی
ہسٹری بہت اچھی ہسٹری ہے. جس لیول کے اوپر سلیمان فارسی، اس لیول کے اوپر ابو ذر غفاری آتا ہے. علی نبی کے لیے اس نے بڑے دکھ اٹھائے اور راضی خوشی سے اٹھائے. یہ صوفی مذہب کی شروعات اسلام کے اندر. عام لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ چھپ چھپ کے لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن ایسے 40 آدمیوں کے میرے پاس نام ہے ہسٹری میں. یہ وہ 40 آدمی تھے کہ جو عابد تھے، جو آنکھ بند کر کے خدا تعالی کی یاد میں زندگیاں گزارتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو علی نبی کو جانتے تھے. ابو ذر غفاری جب ہائی لیول پہ نہیں پہنچا، ایک دن مولا مرتضی علی کے پاس آیا. اب اس کو پتا تھا کہ مولا کون ہے اور نبی کون ہے، جو ہم اسماعیلی جانتے ہیں. لیکن ہماری کمبختی یہ ہے کہ ہم باہر غیروں کے سامنے منہ کھول دیتے ہیں. ہم کیا مانتے ہیں یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں. اپنے مذہب کو چھپاؤ دینداروں. اور آج یہ دنیا کے اندر یہ واقعہ پھر آیا ہے، لگ بھگ 500-600 برس کے بعد پھر یہ موقع آیا ہے کہ اپنے مذہب کو چھپاؤ، لیکن مذہب کو پاڑو، مذہب کے اوپر عمل کرو. مرشد کا مطلب ہے گائیڈ کرنے والا. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. اس کا ترجمہ کرو تو گرو کہتے ہیں. مرشد ہے اس جگ میں کہ جس نے ہم کو جے آن بتاوے سر. سر کا مطلب یہ سر نہیں، عربی زبان کا سر ہے. سر کہتے ہیں بھید. مرشد دنیا میں ہے کہ جو تمہیں بھید بتاوے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ، یہ جو رستہ ہے، یہ بڑا رڑیامنا ہے، یعنی خوبصورت ہے. جب اس رستے کا پتہ لگتا ہے تو دل میں خوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اتنی خوشیاں پیدا ہوتی ہیں کہ سما نہیں سکتی. پھر کہتے ہیں کہ جب یہ حالت ہوتی ہے نا تو پھر 84 کا جو چکر ہے وہ پھر نہیں آتا، واپس نہیں آتا. وہ آدمی آزاد ہو جاتا ہے. امام سلطان محمد شاہ ستار فرمایا کب تک دنیا میں غلام بنے رہو گے، آزاد بنو. اب یہاں غلامی کا مطلب کیا ہے کہ ہم 84 کے چکر میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم جیل میں ہو. یہ دنیا قید خانہ ہے اور اس میں سے چھوٹنا بڑا مشکل ہے. یہ دنیا قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ موت ہو گئی تو پوری نہیں ہوئی، واپس جنم ہوا، پھر موت ہوئی، پھر جنم ہوا. اس چکر میں ہی 84 میں پھرتے رہیں گے. آزاد ہو جاویں، باہر نکل جاویں. تبھی کہتے یا مولا مجھے آج کچھ بخشش دو. مولا مرتضی علی فرمایا اے ابو ذر میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن تو جا سلیمان کے پاس. تو یہ گیا سلیمان فارس کے پاس. دروازہ کھٹکھٹایا. ابو ذر دروازہ بند ہے. ابو ذر اندر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. ابو ذر کو بڑی حیرت ہوئی. اس کو میں نے کچھ کہا نہیں، وہ زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں. دروازہ بند ہے، اس کو پتہ لگ گیا کہ میں آیا ہوں. چلو دروازہ کھولا، اندر گئے، سلام کیا. مولا نے بھیجا. اچھا بیٹھو. اب مذہبی اور روحانی باتیں شروع ہو گئی. 12 گھنٹے نکل گئے. کہاں ابو ذر، کہاں یہ سلیمان. سلیمان فارس کو رسول پاک نے اہل بیت میں لیا ہوا ہے. اہل بیت یعنی حضرت امام اور پیر کی جو فیملی ہے، اس کے اندر اس کو قبول کیا ہوا ہے. 12 گھنٹے ہو گئے. ابو ذر کہتا ہے یار اب تو بھوک لگی ہے. دیکھو یہ بازو
کے روم میں تھوڑے چنے پڑے ہیں، مٹی کی وہ سفریا تھا، کوکنگ پاٹ، پانی ڈال کے لے آیا۔ اب حضرت ہنسنے لگا، کہتا یار لے تو آیا لیکن ابھی یہ پکے گا کیسے؟ کہتے فکر مت کرو، باہر سے 2 پتھر لے آؤ۔ 2 پتھر لایا، 2-3 پتھر اس کو رکھ کے اس کے اوپر وہ سفریا رکھا۔ حیران ہے، کیا دیکھتے ہو کہ یہ پکے گا کیسے؟ سلیمان نے اپنا پاؤں لمبا کیا اور اس سفریے کے نیچے جب یہ پاؤں کی انگلیاں پہنچی تو 5 انگلیوں میں سے جس طرح برنر میں سے فلیمز نکلتے ہیں، ابو ذر کی 5 انگلیوں میں سے فلیمز نکلنے لگے۔ ابو ذر غفاری یہ چیز برداشت نہ کر سکا، دروازہ کھول کے بھاگا، بھاگتے 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 گھبرایا ہوا مولا کے پاس پہنچا کہ یا مولا بیٹھ، کیا بات ہے؟ کہتے یا مولا آپ کو تو سب معلوم ہے۔ فرمایا ہاں، اس کے پاؤں سے شعلے نکلنے لگے۔ کہتے ہاں یا نبی، یا مولا۔ فرمایا اے ابو ذر، سلیمان اس سے بہت اونچا ہے، یعنی ابھی تک تو نے کوئی خاص دیکھا بھی نہیں۔ پھر سلیمان کو تھوڑی ڈھارس آئی، شانتی اور سکون آیا، ہم انگلش میں بولتے ہیں سیٹسفیکشن، نفس مطمئنہ۔ اس کے اندر بڑے سے بڑی، چھوٹے سے چھوٹی کوئی بھی بات آ جاوے، غم کی آوے کہ سکھ کی آوے کہ خوشی کی آوے، آدمی کے اندر کوئی بھی ڈاما ڈول نہیں ہوتا، گھبراہٹ نہیں ہوتی، سکون اور پیور کامنس ہوتی ہے۔ اس کامنس کو روحانی درجہ ملتا ہے۔ صوفی مذہب چلا نبی سے، نبی نے لوگوں کو یہ طریقے بتائے۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ رسول اکرم کے زمانے کی جو ہدایت تھی ہم اس کے اوپر عمل کریں سب کے سب، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر آج ہمارے امام ہم کو درونی دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑی چیز یہ ہے، مرشد کیا ہے، مرشد کون ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو پارٹ سنایا، لیکن پیشمس کا ایک پارٹ سناتا ہوں۔ گر دیوا گر چاند رونا، گرو جو ہے وہ دیوا ہے اور وہ چاندنا ہے، یعنی روشنی ہے۔ سچا گر دیپک دریا، جو سچا گرو ہے وہ دیپک ہے۔ اوپر کہا دیوا، ابھی کہا دیپک۔ دیوا گھر کے اندر ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اس کو دیوا کہتے ہیں، اور دیپک اس کو کہتے ہیں کہ جو ہاتھ سے لے کے باہر جاوے، راستے میں گھومے پھرے، اس کو دیپک کہتے ہیں۔ گرو ہے، دیوا بھی ہے، دیپک بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور وہ دریا ہے۔ دریا کیا ہے؟ جس میں انسان غسل کرتا ہے، بدن کی میل کچیل نکل جاتی ہے۔ گر دیوا گر چاند رونا، سچا گر دیپک دریا، گرا بنا تالا مردو دا کھلے، گرا بنا تالا مردو نہ کھلے، توڑے بھرے رہن بھنڈار، اجانا سارے تیرا پنتھ گھنا، ویرا مرا دھرمی کرے، جیوڑا ڈرے شاہ جی۔ پیشبس کا گیان ہے، پرنٹنگ میں نہیں آیا، پنجابی کی دان ہے۔ گرو دیوا ہے، گرو روشنی ہے، گرو دیپک ہے، گرو دریا ہے، اور گر کے بغیر خزانہ کھولنے کی چابی نہیں ملتی۔ خزانہ بھرا رہتا ہے، چابی گرو دیوے تو اس میں سے ملے۔ یہ ہمارا سینہ جو ہے یہ خزانہ ہے، اندر نور بھرا ہوا ہے،
اس کو کھولنے کے لیے گرو منتر کی چابی چاہیے. یہ گرو منتر گرو ہی دیوے، وہ ہی دیوے. خدا کے 100 نام ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نام چن کے ہم اس کو گرو منتر نہیں بنا سکتے. گرو جو نام دیوے، اور یہ کوئی لازم نہیں کہ گرو یہ 100 ناموں میں سے ہی دیوے، اس کی مرضی ہے، وہ ہزاروں نام جانتا ہے. مرشد وہ ہے کہ جو رستہ بتاوے. مرید اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد ہوئے. جس کا کوئی مرشد نہیں وہ مرید نہیں. مرید اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد ہوئے. حضرت امام نے بھی 2-4 دفعہ مرید کا لفظ کہا ہے کیونکہ وہ ہمارا مرشد ہے. اول مرشد تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارا امام بھی مرشد ہے اور ہمارے اجر جو پیر ہے وہ بھی مرشد ہے. مرشد یعنی رستہ دکھانے والا. اور یہ مرشد اور مرید کا جو سبند ہے دنیا میں ایسا تعلق اور کوئی نہیں. یہ ریلیشن شپ سخت مضبوط ہے. یہ ریلیشن شپ ایسی ہے کہ موت کے بغیر کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا. یہ ایسی ریلیشن شپ ہے مرید اور مرشد کی کہ پیر شمس نے ہمیں گنان کے اندر اشارے کیے ہیں. واڑی واڑی ہیرلی آدی گاٹھ رہتے تو ٹوٹے پن چھوٹے نہیں. او جی ٹوٹ جائے گا لیکن وہ گانٹھ چھوٹے کی نہیں. یہاں ریشم سے مراد ہماری زندگی. ہم نے اپنے مرشد کے ساتھ قول دے کے اس کو قبول کر کے ہم نے اپنا آپ اس کو سپرد کر دیا. اب ہم اپنے نہیں ہیں، ہم اس کے ہیں. دینداروں، صوفی مذہب اور خصوصی طور پہ جو اسماعیلی طریقہ ہے عام لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے. اس مذہب کے اندر پیروں نے لکھا ہے کہ اس مذہب میں گھڑیاں کراریاں سب پنتھ تھی ہی پنتھ دو ہے دو. تمام دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان میں سے اسماعیلی مذہب سب سے مشکل ہے. اس لیے مشکل ہے کہ اس میں جو ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا، تو ہم کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. گھڑیاں کراریاں. یہاں گھڑی کا مطلب یہ ہر زمانے کا امام جب یہ اپنا جومہ پورا کر کے نیا جومہ دیتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر امامت کے درمیان بھی دنیا کے اندر کتنے بناؤ بنتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان شیخ ہو جاتے ہیں. مگر وہ لوگ کہ جو ایمان کے مضبوط اور پکے ہیں ان کو پھر امام کی طرف سے جو بخششیں نورانی بخششیں ملتی ہیں. دینداروں، جو لوگوں نے یہ حاصل نہیں کیا وہ کسی بھی طریقے سے سمجھ نہیں سکتے کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے. جماعت خانے آنا یہ جو ہم لوگ روز کرتے ہیں یہ اسماعیلی مذہب کا تو پہلا لیسن ہے. ہم ابھی تک کنڈر گارڈن میں بیٹھے ہیں. کنڈر گارڈن میں بھی ہم مستی طوفان کر رہے ہیں بچوں کی طرح. کوئی دعا پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی پنجہ دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا. جماعت کے اندر حالت جو ہے ہماری، میں مولا کو کہتا ہوں یا مولا یہ سب روحیں تیری بنائی ہوئی ہیں، تیرا نام تو لیتے ہیں، ان کے اوپر رحم کر. جب میں دیکھتا ہوں کہ جماعتوں کے اندر ہماری حالت برابر نہیں ہے، ہمارے اندر یونٹی نہیں رہی مذہب کی، اس لیے ہمیں فائدے نہیں ملتے. یہ وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر دنیا کے جو دکھ تو ہمیشہ رہنے ہی والے ہیں، وہ تو مٹنے والے نہیں، لیکن دکھ آپ کو دروازے پہ آ کے سلام کریں گے، اندر نہیں آئیں گے. اندر آنے کا میرا مقصد یہ ہے زندگی میں دکھ آئیں گے لیکن حضرت امام کہتے ہیں تم دکھی نہیں بنو گے. اگر ہم سچے اسماعیلی ہیں خدا کی قسم دکھ آپ کو دکھی نہیں کر سکیں گے. اور مومن کو سب پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کب ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے. مومن بڑا شارپ ہے.
مومن جانتا ہے، دکھ بھی جانتا ہے، سکھ بھی جانتا ہے. اس کو دکھ کیوں آیا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اگر آپ کو دکھ آیا اور آپ کو پتا نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایمان کی کچاس ہے، آپ مومن کے درجے پہ نہیں پہنچے. وگرنہ دکھ کیا ہے؟ مرشد کو پہچانو. خدا اور مرشد کے بیچ میں صرف مرشد کا جو شریر ہے وہی ہے. اس کا شریر نکال ڈالو تو مرشد اور خدا ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. ہماری نظر اس کے بدن کی طرف جب جاتی ہے تو پردے آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی بدنی حالت کو ہٹا کے اس کے نور کی خیال اور یقین کرتے ہیں تو پھر باقی کچھ رہتا ہی نہیں. لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ہی چیز ہے، امام کا حکم مانو. مرشد نے کہا بیٹھ جاؤ تو اس کو مت پوچھو کہ کیوں بیٹھو. مرشد نے کہا کھڑے ہو جاؤ، مت پوچھو کہ کیوں کھڑا ہو. اس نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ اتار بیت الخیال کے فرمانوں میں یہ بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. مولا فرمایا حافظ شیرازی ایک بہت اچھا پرشین پوئٹ تھا. اب مولا پرشین بھاشا کا شعر بولتے ہیں. شعر ہے بمئی سجادہ رنگی کن گرد پیر مغا گوید، گرد پیر مغا گوید کہ سالک بے خبر نہ بود ذرا ہو رسم منزل کا. اگر تیرا مرشد تجھے یہ کہے کہ مصلی جو ہے شراب میں بھگو کے اس کے اوپر بیٹھ کے تو نماز پڑھ، تو مرشد سے آناکانی مت کرنا. وہ جو جانتا ہے وہ تو نہیں جانتا. شراب حرام ہے اور وہ کہتا ہے کہ شراب میں مصلی بھگو کے اس مصلی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ، تو تیرے دل میں یہ شک نہیں آنا چاہیے کہ مرشد نے مجھے ایسا کیوں کہا کہ جو شریعت کے خلاف ہے. مولا فرمایا کہ مرشد اگر تمہیں کہے رات تو کہو رات. اگر اس وقت رات ہے اور مرشد کہتا ہے نہیں ابھی دن ہے تو سمجھو کہ مرشد کے کہنے میں کوئی بھید ہے کہ رات کے وقت بھی کہتا ہے یہ دن ہے. مرشد وہ مرشد ہے تو جو ہاتھ پکڑتا ہے تو کبھی چھوڑتا نہیں. جس مرشد نے ہاتھ چھوڑ دیا وہ مرشد نہیں ہے، وہ کھوٹا ہے. لیکن ہاتھ پکڑ کے مرشد کبھی نہیں چھوڑتا. مرید چھڑا کے بھاگ جاوے اور بات ہے. میں نے اپنی ایک واعظ میں ذکر کیا تھا رسول اکرم کا ایک یعنی ان کی ایک عادت تھی، ایک انداز تھا حضور کا کہ آپ جب شیک ہینڈ کرتے تھے تو کبھی ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے. سامنے والا ہاتھ چھوڑا لے تو نبی چھوڑتے ہیں، لیکن نبی کبھی بھی اپنے ہاتھ کو ڈھیلا کر کے اس کا ہاتھ چھوڑے نہیں. میں نے واعظ میں ذکر کیا، آپ نے کبھی اس چیز کا خیال نہیں کیا، لوگوں نے بھی شاید نہیں سمجھا. لیکن دیکھو دیندارو، رسول اکرم نے جس کا ہاتھ پکڑا نبی اس کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. کیونکہ اگر نبی نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ خدائی میں سے برباد ہو گیا، نکل گیا. اسی لیے میں نے آپ کو عرض کی کہ ہمارا مرشد ہمارا مولا ایسا ہے کہ وہ جو ہاتھ پکڑتا ہے تو پھر کبھی نہیں چھوڑتا. اور جب اس نے ہاتھ پکڑا ہے تو اس کا شرم ہے اس بات کی کہ ہم خراب ہو جائے، ہمیں دکھ ہو جائے. ہمارے من کے اندر سے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا مولا مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، اور واللہ باللہ وہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. لیکن ہم ہاتھ چھڑا کے بھاگ جائیں وہ اور بات ہے. مرشد کو پکڑو. سچا مرشد ہمارے پاس ہے، خدا کا نور ہمارے پاس ہے، علی کا نور ہمارے پاس ہے، محمد کا نور ہمارے پاس ہے. آپ کبھی بیٹھ کے اپنے مذہب کی حقیقت کا خیال کرو تو دینداروں ہم لوگ بہت نصیب دار ہیں، اس لیے کہ قرآن شریف میں جگہ جگہ جہاں نور کا ذکر آیا ہے مسلمان نور کا نام بھول چکے ہیں. ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کے یہ کہنے سے کہ میرا نور دنیا میں ظاہر اور موجود ہے کہاں ہے.
ढूंढो इसको। 1926 की बात करता हूं, आज इस बात को लगभग 75 साल हो गए। एक इसनाशरी बहावलपुर स्टेट क्राइमपुर में पाकिस्तान के अंदर, वहां वो रहता था, बड़ा आलिम शख्स था, इसनाशरी था, 6000 उसके मुरीद थे। इबादत करते करते, कुरान पढ़ते पढ़ते उसको यकीन हुआ कि हम इसनाशरी जो ये कहते हैं कि इमाम गायब हो गया, ये होना नहीं चाहिए। दुनिया में इमाम मौजूद है, इमाम मौजूद है, हम क्यों गायब के पीछे पड़ गए। अब उसको जब ये पक्का यकीन हो गया तो एक दफा उसने अपने घर वालों को कहे बगैर आधी रात की ट्रेन में बैठ के कराची आया और कराची से वो बगदाद चला गया। उसके मन में कि मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं इमाम होना चाहिए। मिडिल ईस्ट में 12 बरस घूमा, 12 साल, आखिर थक गया, कहीं इमाम न मिला। मौला मुर्तजाली के रोजे के ऊपर गया जो नजफ अशरफ में है, बगदाद से 40 माइल है। जहां ये ठहरा था वो बीमार पड़ गया वहां, और वो जो इसका जो होस्ट था उसको कहा मेरे ऊपर एक मेहरबानी करो, मुझे मौला अली की दरगाह पे पहुंचा दो। उसने बंदोबस्त किया, मौला अली की दरगाह पे आया, पांव की तरफ बैठ के सजदा किया और रोने लगा। ए मौला, 12 साल से मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, मुझे पक्का यकीन और खातरी है कि तू दुनिया में मौजूद है। इमाम गायब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इमाम जो गाइडेंस देने वाला है वही अगर गुम हो जाए तो गाइडेंस कौन दे। खूब रोया, आजिज़ी की, दुआएं की, और इसी हालत के अंदर इसको नींद आ गई। सजदे में सिर पड़ा है, ये सो गया। नींद आई, एक आदमी आया, इसने हाथ पकड़ा, मेरे बच्चे उठ, मैं मौजूद हूं और मैं तुम्हें कराची में मिलूंगा। सर उठाया तो इसने एक बूढ़े आदमी को देखा, बाल सफेद है, चश्मा पहना है, हाथ में लकड़ी है, लेकिन यूरोपियन ढब का लिबास पहना हुआ है। फरमाया तू कराची आ, वहां मैं तुझे मिलूंगा। गायब हो गया। अब इसके दिल में थोड़ी उम्मीद और खुशी पैदा हुई। आया कराची आया, इसनाशरी मुसाफिर खाने में ठहरा, जो खारादर जमात खाना था पहला, उसके नजदीक ही है, उसी रोड के ऊपर। सुबह उठ के कुछ 7, 7:30 बजे बालकनी में आया तो देखा हजारों आदमी, औरतें, मर्द नए नए कपड़े पहने हुए शान और शौकत से जा रहे हैं। तो इसने सोचा आज कुछ मेला है, पता नहीं क्या है। तो नीचे उतरा, किसी को पूछा कि भाई क्या है आज। कहते ये खोजे लोग हैं ना, इनका इमाम आया है। इसको वो सपना याद आया, जल्दी से ऊपर गया, कोट वोट पहन के, पगड़ी पहन के नीचे उतरा, और ये भी साथ साथ इधर उधर आया। जब ये दरवाजे पे पहुंचा, लोहे के गेट्स हैं उधर, वॉलंटियर्स खड़े हैं, गेट तो बंद है लेकिन साथ साइड डोर में से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये इधर खड़ा रहा, थोड़ी देर हुई, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की पधरामनी हुई। मौला इधर गाड़ी में से नीचे उतर गए। जब मौला गाड़ी से नीचे उतरे तो ये तो हक्का बक्का रह गया, ये तो वही है, सेम लिबास है, वही चश्मा है, ऐसे ही कपड़े हैं जो मुझे सपने में, ख्वाब में मुझे मिले। ये बेचैन हो गया। मौला तो चले गए अंदर, बहुत बेचैन रहा, किसी भी तरीके से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन अब दरवाजे बंद हो चुके थे। घंटे 1.25 घंटे के बाद इमाम जिस पर बाहर निकले, फिर इसी तरह से बाहर निकले। इसको पक्की खातरी हो गई कि ये यही है जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। अब जब लोग जाने लगे तो किसी वॉलंटियर को कहा तुम्हारा यहाँ कोई बड़ा कौन है। बोला क्या बात है। कि देखो मुझे किसी बड़े आदमी के पास ले जाओ।
تو وہ چیف مشنری حسینی تھے ہمارے، حسینی پیر محمد، اس کے پاس اس کو لے گیا۔ حسینی پیر محمد کو اس نے ساری حقیقت بیان کی۔ مشنری نے سن کے کہا ٹھہرو، امام کے حضور میں گیا، دوسرے کام کرنے تھے ہو چکے، پھر مولا اس کو پوچھتے ہیں اور کچھ ہے کہ تو سرکار ایک آدمی آیا ہے، ایسا ہے، مولا فرمایا مجھے پتا ہے، اس کو فلانے دن لے کے آنا۔ جو مولا نے ٹائم دیا تھا اس دن اس کو لے کے گئے، ادھر دروازے پہ گر پڑا، جان بوجھ کے گر پڑا، سیدھا سر نیچے اور خوب رویا، کہتے یا امام میرا ہاتھ پکڑا ہے، اب میرا ہاتھ چھوڑو مت۔ مولا نے اس کو نزدیک بلایا، اس کو اسماعیلی مذہب میں قبول کیا اور حکم فرمایا کہ تم بامبے جا کے مشنریوں کو عربی فارسی سکھاؤ۔ اس کا نام محمد شاہ، مشنری غلام علی شاہ کا باپ۔ پھر تو ساری اس کا کٹمب بھی آ گیا۔ کہنے کا میرا مقصد کیا ہے کہ جب بھی ہم کو مرشد ملتا ہے تو مرشد کی مہربانی ہوتی ہے تو مرشد ملتا ہے۔ ہم مرشد کو ڈھونڈنے نکلے تو مرشد نہیں ملتا۔ مرشد کو جب یہ چاہیے کہ یہ ابھی بچہ میرا تیار ہو گیا تو مرشد ڈھونڈنے آتا ہے۔ ہم لوگ کیسے خوش نصیب ہیں دینداروں، اسماعیلی مذہب میں ہمیں جنم ملا۔ پھر صدر دین نے رحم کر کے ہمارے لیے دعائیں مانگی اور ہاتھ پکڑا، اور یہ اے ماں گریا نی لاج تے کارن ست پنتھ دکھاڑیا۔ آج مولا نے، شاہ پیر نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے، اس ہاتھ کے پکڑنے کی اس کو لاج ہے۔ میں نے آپ کو بار بار عرض کیا، پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ مرشد ہاتھ پکڑ کے کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم چھڑا کے بھاگ جانے اور بات ہے، مگر مرشد کو مرشد سمجھو، مرید بنو مرید نہ بنو۔ یہ امام سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے، مرید بنو یعنی مرشد والے بنو، مرید نہ بنو۔ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کو مرید کہتے ہیں۔ ہمارا مرشد ہے، ہم مرید ہیں، اور مرید کا یہ فرض ہے کہ مرشد کا حکم مانے۔ اسماعیلی مذہب کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے حضرت امام کی تابعداری کی جائے۔ آج جماعتوں کے اندر حضرت امام کی فرمانبرداری، حضرت امام کی وفاداری، حضرت امام کی اوبیڈینس ہے گھٹتی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم کو اپنے مذہب کی سمجھ نہیں۔ 3 وقت کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی تابعداری کرو، محمد رسول کی تابعداری کرو، اور اولی الامر کی تابعداری کرو۔ اولی الامر حضرت امام ہے، یہ اگر فرمان کرے تو دینداروں اس کے فرمان پہ عمل ہونا چاہیے، چاہے کتنی بھی تکلیف ہوتی ہوئے، حضرت امام کے فرمان پہ عمل ہونا چاہیے، وہی سچی چیز ہے۔ اور جب ہم فرمان پہ عمل کرتے ہیں تو بعض دفعہ اڑکھیلیاں آتی ہیں، فرمان سے ہم کو دور ہٹانے کی کوشش ہوتی ہے، شیطان ہمارے پیچھے ہوتا ہے، ہمارے اندر جو ہماری ٹیمپٹیشن ہے، دنیا کی موج شوق ہے، وہ آ آتا ہے، اور پھر ہم فرمان بھول جاتے ہیں، دعا بھول جاتے ہیں، عبادت بھول جاتے ہیں، دنیا داری کے خیالات آتے ہیں۔ ایسے آدمی کے دل کے اندر نور کیسے پیدا ہو؟ ہمارا مذہب جو ہے نور کا مذہب ہے۔ آپ ایسا آنکھ بند کرو، اس دنیا کو چھوڑ کے آپ آسمانوں میں گھومو، آپ آسمانوں میں گھومو۔ چاند میں یہ لوگ پہنچے ہیں، ان کو کتنے دن لگے، لیکن آپ کو چاند میں جانا ہے 1 سیکنڈ لگے گا۔ آپ کو وینس میں جانا ہے 1 سیکنڈ لگے گا، کیونکہ فاصلہ جو ہے ڈسٹینس، روحانیت کے اندر ڈسٹینس ہیز نو ویلیو، ڈسٹینس کی کوئی بات ہی نہیں، سارا یونیورس آپ کے سامنے ہے۔ مگر اس حالت کو پہنچنے کے لیے ہمارے پاس طریقے اور راستے ہیں، عمل کرنا چاہیے نا۔ ہمیں دکھ ملتے ہیں، مجھے روز کم از کم 5 سے 6 ایسے فون آتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے رونا ہوتا ہے۔ کئی طرح کے دکھ ہیں، اولاد کا دکھ ہے، تندرستی کا دکھ ہے، ہسبینڈ کا دکھ ہے، وائف کا دکھ ہے، ساس کا دکھ ہے، بہو کا دکھ ہے، شریر کا دکھ ہے، پیسے کا دکھ ہے، بس یہی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے اعمال،
ہم اپنے مرشد کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، اس کے لیے وہ دکھوں میں پڑ جاتے ہیں، کانٹوں میں پڑ جاتے ہیں، پاؤں چھالے ہو جاتے ہیں، پاؤں میں سے لہو نکلتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سیدھے راستے پہ رہے تو ہمارے پاؤں بھی سلامت رہے، ہمارے شریر بھی سلامت رہے، کبھی مومن دکھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری اپنی کرتوت ایسی ہے۔ یاد رکھو دیندارو، قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ہے، ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں۔ ہر دکھ میں چھوٹا کے بڑا ہم پوتے اس کے جوخمدار ہیں، رسپانسبل ہیں۔ خدا کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ اگر ہم عبادت کریں، اگر ہم ایمان کے اپنے مرشد کے فرمان پہ عمل کریں تو ہمیں دنیا کے دکھی نہیں کر سکیں گے۔ دکھ تو آئیں گے کیونکہ یہ دنیا دکھوں کی دنیا ہے، مگر دکھوں سے ہم کو دکھ نہیں لگے گا۔ اور یہ ایک روحانی درجہ ہے کہ دنیا کا دکھ نہیں لگتا۔ میں نے ایک دفعہ واعظ میں ذکر کیا، خنسا نام کی ایک عورت تھی رسول کے زمانے میں، اور وہ نبی کی دشمن تھی، اس کا ہسبینڈ، اس کے بچے۔ لیکن ایک دفعہ سورۃ الرحمان کوئی پڑھ رہا تھا، جس طرح حضرت عمر سورۃ الرحمان سن کے مسلمان ہو گئے، ایسا ہی سورۃ الرحمان سن کے یہ عورت کے دل میں روشنی پیدا ہو گئی، اور ہسبینڈ کو لے کے نبی کے پاس آ کے کلمہ پڑھا۔ جب رسول نے اس کو باتیں بتائی، اب یہ پھر یہ عبادت میں لگ گئی۔ ایسی بات بنی کہ اس کا دل پہاڑ کی طرح مضبوط ہو گیا۔ جب یہ ایسا زمانہ تھا، نبی کے پاس آنے سے پہلے اس کا ایک لڑکا گزر گیا تھا۔ اس لڑکے کی یاد میں جوانی میں اس کے بال سفید ہو گئے، روتے روتے۔ اور وہ کویتا نہیں لکھتی تھی، یعنی پوئٹس نہیں تھی، پھر بھی ردن میں غم کے اندر اس نے پوئٹری کہنی شروع کر دی، گیت گاتی تھی، دکھ کے گیت گاتی تھی، اور ایسے بندش ہوتی تھی اس کے اندر الفاظ کی ارینجمنٹ کہ لوگ سن کے روتے تھے۔ اب یہ مسلمان ہو گئی۔ احد کی لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں مسلمان جیتی ہوئی بازی ہار گئے۔ اس لڑائی میں بہت سے مسلمان مارے گئے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ اس لڑائی میں اس کا شوہر بھی مارا گیا، اس کا 3 لڑکے تھے وہ بھی مارے گئے۔ اس لڑائی میں رسول اللہ کو بھی حملہ کیا کسی نے، اور حضور کے 2 دانت ٹوٹ گئے، منہ میں سے لہو لہان ہو گئے۔ رسول اللہ نے یا علی کر کے پکار کی تو مولا مرتضی علی بھاگتے ہوئے آئے اور اس کو قتل کیا۔ اس طرح آخر صلح ہوئی، شور بخور مل گیا۔ رسول اللہ کسی نے کہہ دیا نبی صاحب مارے گئے۔ اب یہ خنسا بنت عمر رستے کے اوپر آئی ہے، دوپٹہ بھول گئی، پچھڑی بھول گئی، بال کھلے ہیں، ہوائیاں چھوٹ رہی ہیں، آنکھوں کے اندر غم کی نشانیاں ہیں۔ کوئی بھی آتا ہے تو پوچھتی ہے رسول اللہ کیسے ہیں، محمد کیسے ہیں؟ تو کوئی بولے مجھے پتا نہیں۔ یوں کہتے کہتے ایک آدمی ملا ہے، کہتے ہیں خنسا سوری تیرا خاوند گزر گیا۔ تو کہتی ہے محمد کیسے ہیں؟ ابھی خاوند گزر گیا، وہ بھول گئی۔ کہتی ہے محمد کیسے ہیں؟ اس نے کہا اس کا پتا نہیں۔ دوسرا آدمی آیا، اے خنسا تیرا لڑکا گزر گیا، محمد کیسے ہیں؟ خاوند گزر گیا، لڑکا گزر گیا، 2 لڑکے اور گزر گئے۔ اس طرح 3 دفعہ 4 دفعہ ہوا۔ اس نے کچھ اس کے اوپر نہیں کہا، یہ پوچھتی رہی کہ محمد کیسے ہیں۔ ایک آدمی آیا کہنا الحمدللہ محمد سلامت ہے، آ رہے ہیں۔ فوراً اسی وقت سجدے میں گر گئی زمین پہ، اے خدایا میں تیرا شکر گزاری کرتی ہوں کہ تو نے میرے شوہر کی، میرے 3 لڑکوں کی قربانی قبول کی، اور محمد سلامت رہے۔ کیا فرق پڑ گیا؟ یہ ہے محبت مرشد کی، مذہب کی سمجھ۔ دنیا کا غم بھول گئی، محمد کیسے ہے؟ خاوند مر گیا، محمد کیسے ہے؟ لڑکا مر گیا، محمد کیسے ہے؟ اور جب محمد ملے
تو خدا کے پاس رو کے کہتی ہے شکرانہ تیرا کہ تو نے میرے 4 آدمیوں کی قربانی قبول کی، محمد سلامت ہے۔ اے مومنوں، جب تک کہ ہم اپنے کلیجے کے اندر، پیر کہتے ہیں کہ روپلا کٹاری تن میں ماری ہے، چاندی کی کٹار اپنے تن میں مارو۔ یہاں چاندی کی کٹار دنیا کی محبت کا نام ہے۔ دنیا کی محبت سے اپنا دل چھڑاؤ، زخمی ہو جاؤ۔ یہاں زخمی ہونے سے مطلب شریر کے دست زخم نہیں، مگر جو دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے اس کو نکالتے وقت جو دکھ ہوتا ہے وہ دکھ اٹھاؤ اور محبت کے دکھ اٹھاؤ۔ محبت کے دکھوں کے اندر سلامتی اور خوشیاں پڑی ہوئی ہیں۔ مرشد اور مرید کا جو تعلق ہے دنیا میں ایسا تعلق کوئی نہیں۔ ہاں کسی حد تک ماں اور دودھ پیتے بچے کا جو سبند ہے، مرشد کا سبند اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور ماں کی مرشد کے اوپر سب کچھ سیکریفائس کرو، مرشد کے اوپر اپنا آپ سپرد کر دو، سچے مرید بنو، دین اور دنیا کی نعمتیں پاؤ گے، دین اور دنیا کی نعمتیں پاؤ گے، خوشیاں پاؤ گے، رحمتیں پاؤ گے، جو مانگو گے ملے گا۔ مولا آپ کو آباد اور سکھی رکھے، نور کی بخششیں دے، گناہوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے، امام زمان اپنی چھتر چھایا میں رکھے، ایمان مضبوط کرے، ایمان کو ہر حالت میں درستی سے رکھے، اپنی فرمان برداری میں رکھے۔ مولا آپ کی سب نیکوں میں سے پوری کرے۔